خلیفہ ہارون الرشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل کی کھڑکی میں سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس نے بہلول کو نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہا تھا۔ کبھی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بناتا، کبھی انہیں کیاریوں کی شکل دیتا، کبھی ان گھروندوں میں کھڑکیاں اور دروازے بناتا۔ زبیدہ کچھ دیر اس کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اپنی چند کنیزوں کے ساتھ باہر آئی اور بہلول کے پاس آن کھڑی ہوئی اور اسے متوجہ کیا۔ بہلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ میں جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اچھا، زبیدہ نے مصنوعی حیرت سے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، بہلول تم بہشت کی یہ محل بیچتے بھی ہو؟ بہلول نے کہا، ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے دینار میں؟ زبیدہ نے مزاحاً پوچھا۔ صرف 100 دینار میں، بہلول نے بتایا۔ زبیدہ نے سوچا کہ اس طرح مذاق ہی مذاق میں بہلول کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 100 دینار ادا کر دیے جائیں، اور بہلول سے بولی، بہلول میں بھی ایک بہشت خریدنا چاہتی ہوں۔ کون سی؟ بہلول نے استفسار کیا۔ زبیدہ نے یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی جانب اشارہ کر دیا۔ مجھے وہ بہشت چاہیے۔ بہلول نے رقم لے لی اور بولا، تم نے قیمت ادا کر دی ہے۔ ٹھہرو، میں اس کا قبالہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ زبیدہ ہنسی، میں اس وقت جلدی میں ہوں۔ بہلول تم اس کا قبالہ لکھ کر محل میں لے آنا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ بہلول بھی اپنی مٹی کی ڈھیریاں ڈھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب دینار اپنی جھولی میں ڈال کر ضرورت مندوں اور ناداروں کی تلاش میں نکل گیا۔ زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معمولات میں مصروف ہو گئیں۔ رات اپنے بستر پر گئیں، آنکھ لگ گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے خوشنما باغ میں ہے جس کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ وہ روئے زمین پر اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے، ہر لحظہ حیرت میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کے چاروں طرف عظیم و شان محلات تھے جن کے در و دیوار میں جڑے ہوئے 7 رنگے جواہرات نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتیوں کے جیسا شفاف تھا۔ گلستان کی بہار قابل دید تھی، کلیاں چٹک رہی تھیں، پھول کھل رہے تھے، فضائیں معطر تھیں اور ہواؤں میں تازگی اور خوشگواری تھی۔ خوشبوئیں پھولوں سے بھری تھیں اور ان کی مہک نرالی تھی۔ اتنی خوبصورت، اتنا حسین اور دلکش یکجا دیکھ کر زبیدہ حیران ہو رہی تھی کہ کچھ غلام اور کنیزیں صفیں باندھے قریب آئے، زر نگار کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی اور مؤدبانہ لہجے میں بولے، تشریف رکھیے۔ زبیدہ تصویر حیرت بنی اس زرعی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ایک کنیز آگے بڑھی اور اس نے ایک دستاویز چاندی کی تشتری میں رکھ کر زبیدہ کو پیش کی۔ زبیدہ نے کچھ متذبذب سے ہو کر دستاویز اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس میں سونے کے حرفوں سے لکھا تھا، یہ قبالہ ہے اس بہشت کا جو بہلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک خواب کی سحر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام فردوسی مناظر رقص کرنے لگے۔ اس نے سوچا، غور کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے۔ بہلول کا وعدہ سچ تھا، کیونکہ اس نے بہشت کا قبالہ لکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا، اور جیسے نظارے اس نے خواب میں دیکھے تھے وہ روئے زمین پر کہیں نہیں تھے۔ اس کا رواں رواں مسرت و شادمانی سے ناچ اٹھا۔ اس نے بے خودی میں ہارون کو جگایا اور پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی، ذل الہی، آج میں نے 100 دینار میں بہلول سے ایک بہشت خریدی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک مذاق ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، مگر وہ ابھی مجھے خواب میں دکھلا دی گئی ہے۔ اس کا قبالہ میرے نام ہے، میں نے ابھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارا دماغ تو درست ہے
احمق کہ تمہیں بھی اس دیوانے نے پاگل بنا دیا۔ ہارون نے اپنی نیند خراب ہونے کی خفگی سے کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے اس کا دیدار کسی انسانی آنکھ نے نہیں کیا ہوگا۔ وہ بہشت میرے نام ہے، خدا کی قسم میں نے اس کی دستاویز دیکھی ہے، زبیدہ نے جوش سے بتایا۔ اوہو، یہ وقت ایسے الٹے سیدھے خواب سنانے کا ہے، خاموش ہو جاؤ، میری نیند خراب نہ کرو، ہارون نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل لی، لیکن زبیدہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ تمام رات اس نے اس تصور میں گزار دی۔ صبح اٹھتے ہی وہ ہارون کے گرد ہو گئی، قسمیں کھا کھا کر اپنا خواب سنایا اور اسے یقین دلایا کہ اس کا خواب سچا ہے اور بہلول سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے۔ ہارون نے بہلول کو بلاوا بھیجا۔ وہ اپنی گدڑی میں لپٹا شہنشاہوں کی سی شان سے آیا اور معنی خیز لہجے میں ہارون سے بولا، تجھ جیسے بادشاہ کو مجھ فقیر کی ضرورت کیوں آن پڑی؟ سنا ہے تو نے بہشت بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ ہارون نے مذاق اڑایا، ماں بدولت تو یہ کاروبار کب سے کر رہے ہیں؟ بہلول نے بے نیازی سے جواب دیا۔ سنا ہے تو نے ملکہ کو بھی ایک بہشت بیچی ہے؟ ہارون نے سوال کیا۔ ہاں، بہلول نے اس بات میں سر ہلایا۔ کتنے میں؟ ہارون نے پوچھا۔ 100 دینار میں، وہ بولا۔ بہت خوب، میں بھی تجھے 100 دینار سے کچھ زیادہ ہی دے دوں گا، ایک بہشت میرے ہاتھ بھی فروخت کر دے، ہارون نے کہا۔ بہلول نے کہکا لگایا، ہارون، تیری ملکہ نے تو اندیکھے یہ سودا کیا تھا، تو نے تو اس سے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کی قیمت ادا کرنا تیرے بس میں نہیں۔ خلیفہ نے یہ سن کر گہری سانس لی اور سمجھ گیا کہ نیک اعمال کی قیمت دنیا میں کم لگتی ہے مگر آخرت میں یہی سب سے قیمتی سرمایہ بنیں گے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ بعد میں پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔